نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے دینی معلومات چینل پر، اور آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے غسل کے تعلق سے کہ غسل کب واجب ہو جاتا ہے، انسان کے لیے غسل کرنا کب ضروری ہو جاتا ہے۔ ان تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کی فضیلت کیا ہے۔ بہرکیف آج ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں غسل کے واجب ہونے کی۔ غسل کے واجب ہونے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کسی عورت یا لڑکی کا جو ماہواری خون آتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں حیض کہا جاتا ہے، جب وہ خون آ کر کے بند ہوتا ہے، رک جاتا ہے، اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد عورت پر یا لڑکی پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب کسی عورت نے کسی بچے کو جنم دیا، اس کے بعد جو خون آتا ہے، جسے شریعت کی اصطلاح میں نفاس کہا جاتا ہے، جب وہ خون آ کر کے اپنی عدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، آنا بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد عورت کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب مرد اور عورت آپس میں جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، تو جماع کرنے کے بعد بھی مرد و عورت دونوں کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کے ساتھ میں لواطت کرے، بدکاری کرے، تو یہ کرنا حرام ہے۔ پھر بھی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، لواطت کرتا ہے مرد کے ساتھ، تو اس کے بعد بھی اس کے اوپر غسل کرنا دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کا احتلام ہو جائے، جسے عرف عام میں آج کل لوگ نائٹ فیل کہتے ہیں، نائٹ فیل ہو جائے، اس کے بعد بھی انسان کے اوپر غسل کرنا، مرد کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے یہاں پر تھوڑی سی، کچھ اس طرح سے بہت سارے حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خواب میں کچھ نظر آیا، اور نظر ہونے کے بعد ان کا احتلام ہو گیا، انزال ہو گیا، تو اس کے بعد ان کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں خواب نظر نہیں آیا، جنہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکن جب وہ سو کر کے اٹھے تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو تر پایا، اپنے کپڑوں کو نجاست سے لگا ہوا پایا۔ اس وقت کیا تفصیل ہے، اس وقت کیا حکم ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب انسان رات میں سونے کے لیے جا رہا تھا، تو سوتے وقت دیکھا جائے گا کہ سوتے وقت سونے سے پہلے اس کے مقام خاص پیشاب کے مقام پر شہوت طاری تھی یا نہیں تھی، اس آدمی کے اندر جوش تھا یا نہیں تھا۔ اگر سونے سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کے اندر جوش تھا، شہوت تھی، اور اسی حال میں وہ سو گیا، اور سونے کے بعد وہ جب صبح میں اٹھا، تو صبح میں اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر
طری ہے، اس کے کپڑے تر ہیں، ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو ایسی حالت میں اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس شکل و صورت میں اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سونے سے پہلے وہ عام حالت میں تھا، نارمل حالت میں تھا، جیسے عام طریقے سے رہتا ہے، عام طریقے سے سوتا ہے روزانہ، تو اسی حال میں جب وہ سویا اور سونے کے بعد جب صبح کو اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے تر ہیں، اس کے کپڑوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، اب اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بس اس نے اٹھنے کے بعد اپنے کپڑوں پر تری دیکھی ہے، تو ایسی حالت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ سونے سے پہلے کی حالت پر موقوف ہے کہ اگر سونے سے پہلے آپ کے اندر شہوت تھی، جوش تھا، تب آپ سو گئے اور سونے کے بعد آپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکن جب اٹھے تو دیکھا کہ کپڑوں میں تری لگی ہوئی ہے، کپڑوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، تب آپ پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عام طریقے سے جیسے روزانہ سوتے ہیں اس طریقے سے آپ سوتے ہیں، کوئی شہوت نہیں تھی، آپ کے ساتھ میں کوئی جوش نہیں تھا، نارمل حالت میں آپ سو گئے، لیکن صبح کو اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے کپڑوں پر تری کو دیکھا، تو پھر آپ کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کی منی اس کے مستقر سے، جہاں پر منی ٹھہری ہوئی ہے ریڑھ کی ہڈی میں، وہاں سے جوش کے ساتھ جب بھی نکلے گی، تو چاہے وہ جسم سے باہر نکلے یا نہ نکلے، صرف اپنے مستقر سے، یعنی جہاں پر وہ ٹھہری ہوئی ہے ریڑھ کی ہڈی میں، وہاں سے جب نکل گئی تو انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس کے جسم سے پیشاب کے راستے سے باہر آئے یا نہیں آئے۔ مثلا آپ کوئی گندا خیال اپنے ذہن میں لیے ہوئے تھے، یا پھر آپ کوئی گندی فلم دیکھ رہے تھے اور اس کو دیکھتے دیکھتے آپ کی شہوت اس قدر بڑھ گئی، آپ کی شہوت اس قدر زیادہ ہو گئی کہ آپ کو محسوس ہو گیا کہ ہاں اب میری ریڑھ سے میری منی نکل کر کے آنے والی ہے، اور اسی درمیان آپ نے اس کو دیکھنا بند کر دیا یا اپنی پیشاب کے مقام کو ہاتھ سے دبا لیا، لیکن وہ منی اپنی جگہ سے نکل گئی، آپ کے پیشاب کے مقام کو دبانے کی وجہ سے باہر نہیں نکل پائی، تو آپ سوچیں کہ ابھی باہر نہیں نکلنی ہے تو اس وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جائے گا، اگرچہ وہ منی بعد میں پیشاب کے راستے سے پیشاب کرتے وقت یا کسی اور طریقے سے نکلے۔ جب شہوت کے ساتھ منی اپنی ریڑھ کی ہڈی سے مستقر سے ہٹ جائے گی، نکل جائے گی، تو چاہے جسم سے باہر آئے یا نہ آئے، آدمی کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی منی اگر بلا شہوت آئے، مثلا کوئی بھاری وزن اٹھانے کی وجہ سے، یا پھر کسی نے آپ کو بہت زیادہ مارا، اس کی وجہ سے آپ کی منی باہر آ جاتی ہے، تو اس شکل میں آپ کے اوپر غسل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ صرف اس وقت غسل کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ منی باہر نکل کر کے آئے۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی خیال، گندا خیال اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہے یا کوئی گندی فلم دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے جسم میں شہوت ہوتی ہے، تو شہوت کی وجہ سے اس کی پیشاب کی مقام سے قطرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان قطروں کو مزی کہا گیا ہے، تو مزی کے نکلنے سے انسان کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ منی اور مزی کے اندر فرق یہ ہے کہ جب منی آتی ہے تو پورے جوش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ آتی ہے، اور جب منی باہر نکل جاتی ہے تو انسان کا جوش ختم ہو جاتا ہے، انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور مزی جب انسان کی نکلتی ہے تو اس کا جوش ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا جوش بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جب مزی نکلے گی تب غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن جب منی شہوت کے ساتھ نکلے گی تب انسان کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔
اسی طرح سے بہت سارے حضرات کو کچھ بیماری ہوتی ہے، پیشاب کرنے گئے تو پیشاب سے پہلے کچھ چکناوٹ پانی آتا ہے، یا پھر پیشاب کرنے کے بعد ان کو وہ پانی آتا ہے، تو یاد رکھیے اس کے نکلنے سے آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، اس کے نکلنے سے آدمی پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ بعض حضرات کو پیشاب کے بعد قطرے آنے کی بیماری ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ پیشاب کرنے کے بعد اچھی طرح سے، چاہے آپ کو تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھنا پڑے، رکنا پڑے، آپ اچھی طرح سے استنجا کیجئے تاکہ جو قطرے آنا ہے وہ آ جائیں، لیکن پھر بھی آپ نے استنجا مکمل کر لیا، کرنے کے بعد چلنے لگے تب آپ کے قطرے نکل آئے، یا پھر کچھ اور کرنے لگے تب قطرے نکل آئے، تو ایسی شکل میں انسان کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ اس پر وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جس کپڑے پر وہ گرے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کپڑے کو بدل لے اور نماز پڑھ لے، اس کی نماز بغیر غسل کیے ہو جائے گی۔ قطرے جو پیشاب کے بعد آتے ہیں ان کے آنے سے انسان کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا۔ بہت سارے حضرات پریشان رہتے ہیں، ان کو یہ وسوسہ رہتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب کے بعد قطرے آ گئی تو قطرے آنے کی وجہ سے ہم ناپاک ہو گئے، تو مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کے بعد قطرے آنے کی وجہ سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا وضو ضرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد میں اپنی نماز کو پڑھ سکتا ہے، لیکن جس کپڑے پر وہ قطرے گرے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کپڑے کو بدل لیا جائے اور اس کپڑے کو بدلنے کے بعد کوئی دوسرا کپڑا پہن کر کے اپنی عبادت کو ادا کیا جائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ناظرین اکرام، یہ غسل کے مسائل تھے کہ کب کب انسان پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل ہیں، آپ کے جو پرسنلی مسائل ہیں، جو آپ کی ذات سے منسلک ہیں، جو پریشانیاں آپ کو آتی ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنے مسائل کو لکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے مسائل کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اگر یہ معلومات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو آپ حضرات اس کو لائک کیجئے اور آگے دوسروں تک پہنچائیے، خود بھی یاد کیجئے اور دوسروں کو یہ مسائل بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، پروردگار عالم مجھ سے معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔